تو یاری صاحب کا تو سامان ختم ہو چکا نا, غدیر خم پر پہنچ گئے ہیں بیچارہ. یہ کیا کریں گے ہم, ہمارا جی سامان باقی ہے. آپ اپنا ٹائم لگا دیں جی. کوئی گپ شپ بھی لگانی ہے نا یاری صاحب کے ساتھ. میں نے تو ان کو اپنا یار بھی کہہ رکھا ہے نا صاحب. میں آپ کا خادم ہوں. آپ کا اجازت ہے میں شروع کر لوں؟ شروع کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین, ہم نے قرآن کریم سے مسئلہ خلافت پر استدلال کیا. ہم نے یہ نہیں کہا کہ حضرت ابو بکر کی خلافت پر نص قرآنی موجود ہے. ہم نے کہا مسئلہ خلافت پر نصوص ہیں. اب اللہ کا وعدہ ہے جو خلیفہ بنے سارے خلفائے راشدین اس خدائی وعدے کے تحت ہیں. ہم نے حدیث پیش کی. یاری صاحب نے اب تک پال آ کے جو بات کی ہے نا وہ فلتا پر آئے ہیں. بھائی فلتا کو اگر آپ غلطی, میں نے مانا اس کا عرض کر دیا حدیث پاک کا کہ فلتا ہے. باس مباحثہ چل رہا تھا, رائے ہو رہی تھی, انصار یہ کہہ رہے تھے, مہاجرین یہ کہہ رہے تھے, نام پیش کیے جا رہے تھے امیدواروں کے. مشورے کے ماحول میں حضرت ابو بکر صدیق نے بھی تقریر فرمائی, وہ بھی مشورہ تھا. اور اس حال میں اچانک حضرت عمر نے رخ موڑا, یار ادھر ادھر کے امیدوار کیوں بنائے؟ ابو بکر ہمارے سردار ہیں, ہم سیدنا و خیرنا و احبنا الی رسول اللہ, سب سے افضل بھی آپ ہیں, سب سے زیادہ مختار بھی آپ ہیں, پسندیدہ بھی رسول اللہ کے آپ ہیں, اور ہمارے سردار بھی ہیں, ہم سے بہتر ہیں. تو یہ معنی فلتا کا ہے. اگر فلتا کا معنی غلطی ہے تو میرے محترم یاری صاحب بقول آپ کے, ہم تو نعوذ باللہ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ غلطی آپ نے مولا علی سے بھی کروا دی, امام حسن مجتبی سے بھی کروا دی. نعوذ باللہ, کیا کہتے ہو آپ؟ مولا علی فرماتے ہیں مہاجرین و انصار یہ شورا ہے اسلام کی, ان کا فیصلہ اللہ کی رضا ہے, جسے یہ امام بناتے ہیں وہ امت کا امام ہوتا ہے. کمال ہے. کتنی حدیثیں میں نے پیش کی کہ رسول پاک نے نامزد کسی کو بھی نہیں کیا, فضائل بیان فرمائے, اشارات دیے, فلاں شخصیت اس درجے کی ہے, فلاں اس درجے کی ہے. جیسے مولا علی کے بارے میں فرمایا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا ہو. 3 جملے ہیں لیکن میں الگ بات کروں گا اس حدیث کے. پہلے حضور نے اپنا منصبی حق بیان فرمایا, پھر مولا علی سے تعلق بیان فرمایا, پھر آگے اس تعلق کے لیے دعا بیان فرمائی. خلافت کہاں سے آئی؟ دائیں بائیں شائیں کی باتوں سے خلافت ثابت ہوتی ہے؟ یہ خدا کا فیصلہ ہے, مولا علی کا بھی فیصلہ ہے کہ مہاجرین و انصار اخیار امت کی شورا سے, جنہوں نے خلیفہ بنایا ابو بکر کو, انہوں نے بنایا حضرت عمر کو, انہوں نے بنایا مولا علی کو, انہوں نے بنایا حضرت عثمان کو. یہ فیصلہ مولا علی کا ابھی میں عرض کر چکا ہوں. اب اس سے آگے سنیے. آپ نے فلتا فلتا لفظ پکا رکھا ہے, یاد کر رکھا ہے, تو اب سنیے گا. اگر فلتا کا معنی آپ غلطی کریں گے, یہ میرے ہاتھ میں احتجاج تبرسی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا معاملہ. حضرت اسامہ گئے ہوئے تھے, خط لکھ کر لمبا تذکرہ ہے. حضرت ابو بکر نے حضرت اسامہ کو واپس بلایا, حضرت اسامہ واپس آئے حضرت علی شیر خدا کے پاس. عرض کرد این جریان چیست, این جریان چیست, یا علی یہ کیا ماجرا ہے, کیا حالات ہیں حضور کے وصال مبارک کے بعد, یہ جو ہے نا خلافت وغیرہ کے, حضرت ابو بکر صدیق کے خلیفہ بننے کے. تو مولا علی نے جواب دیا, علی ابن ابی طالب فرمود چناست کمی بینی. اسامہ جو کچھ آپ نے دیکھ لیا یہی معاملہ ہے نا کہ مہاجرین و انصار اور سب صحابہ نے, سب اہل بیت نے مل کر ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنا لیا. حضرت اسامہ نے عرض کیا امیر المومنین گفت آیا شما نیز بیعت کرتا ہے؟ اے علی شیر خدا کیا آپ نے بھی بیعت کر لی؟ مولا علی نے جواب دیا نا. امیر المومنین فرمود آری. یاری صاحب مولا علی نے فرمایا آری, آری میں نے کر لیا بیعت. فلسفہ کیا مولا علی نے؟ بتائیے مجھے کیا آپ کا خیال ہے؟ آپ بات کرتے ہوئے کچھ خیال بھی کیا کریں کہ آپ کی بات کہاں کہاں تک جاتی ہے. قرآن کو آپ نہ مانے, حدیث کو نہ مانے, فلتا پلے مان لیا. یہ کوئی ماجرا ہے؟ یہ ہے احتجاج تبرسی. اس کا ایک حوالہ میں نے پیش کیا. اس کا ایک مزید سطر پڑھیں, آگے ایک مزید سطر پڑھیں جی روایت کا. جی وہ آپ لوگوں کے مذہب کی اہانت ہے, ہم کرنا نہیں چاہتے, لیکن میں آپ کو پڑھ کے آپ کی اہانت سنا دیتا ہوں. آپ نے لکھا گفت آیا بیعت شمار روی روح اختیار بود یا قرات و اجبار فرمود مجبور شدم. یہ آپ نے مولا علی پر تہمت لگائی. ہم مولا علی کو شیر خدا مانتے ہیں, آپ مولا علی کو مجبور مانتے ہیں. فیصلہ آپ نے کرنا ہے. آپ نے مولا علی کو مجبور مانا ہے, ہم نے تو مولا علی کو شیر خدا مانا ہے. اللہ کی قسم کائنات بھی ایک طرف ہو تو مولا علی شیر خدا ان کے سامنے مجبور نہیں ہو سکتا. یہ آپ نے کہلوانا تھا, اپنے مذہب کا تعارف میں نے وہ آپ کو بتا دیا.
तो उस गुस्ताखियों पर मैं आ जाऊं तो ये कम से कम 1 माह का मुनाजरा चाहिए, मैं बताऊं कि आपका मजहब है क्या। मैं इसीलिए मैं अब दूसरा वाला मुझसे सुनिएगा। ये तो हो गया ना, मौला अली ने बैत कर ली, ये फलता किया क्या किया। ये सफा नंबर है 193, वो 250 था एहतियाज तबरसी का। ये है मेरे हाथ में। यारी साहब, मैंने आपसे दरखास्त की थी मुझे अमेरिका बुलाओ और शान सिद्दीक अकबर कॉन्फ्रेंस करवाओ, वहां जिक्र करें नबी के यारे गार का, तो मैं आपको खिराज तहसीन पेश करूँ, आप मुझे करें। यार इसका नाम है। अच्छा आप सुनिए जनाब, ये तो खुश तभी है, मेंटली फ्रेशमेंट भी है। तो अब आप सुने, एहतियाज तबरसी है मेरे हाथ में। क्यों बनी हाशिम ई फशारो सख्त गिरीला मुशाहदा नमूदंद यका यक पेश रफ्ता वबे अभी बकर बैत नमूदंद। और जब सकीफा बनी साहब मुशावरत हो रही थी ना, कह रहे थे ये बनाओ खलीफा, ये बनाओ खलीफा। जाहिर मुशावरत में कभी तेजी होती है, कभी नरमी होती है, बातें होती हैं। तो बनी हाशिम, बनी हाशिम, ये मेरी लफ्ज याद रखें आपके एहतियाज तबरसी के। बनी हाशिम कौन है? उमर नहीं है, अबू बकर भी नहीं है, अबू उबैदा भी नहीं है, ये मेरे मोहम्मद अरबी का करीबी खानदान है। ये हुजूर के आले बैत है, मोमिन बनी हाशिम, इनको हम आले बैत नसब मानते हैं। अज़वाज पाक को आले बैत सकूनत मानते हैं, औलाद पाक को हम आले बैत विलादत मानते हैं। ये जो हुजूर का खानदान है, इन्होंने आगे बढ़कर हजरत अबू बकर की दूसरे लोगों से भी बैत किया। बताइए मुझे, अब कहाँ जाओगे? फलता आपका कहाँ गया? वो तो तलाश करने से भी मुझे नजर नहीं का फलता। ये तो एहतियाज तबरसी है। अभी मेरा टाइम तो है ना जी? जी जी जी। बड़ा है। हाँ जी। अब आप वो जानना, आपने जो एहतिजाज से दूसरी इबारत पढ़ी है ना, दूसरी इबारत वो किस सेक्शन में है? कोई बाब नंबर सेक्शन नंबर बताओ जी। जी मैं 200 मेरे पास है, ये बताएं जी मुझे। नहीं, पहली पढ़ी है 193 से, दूसरी 250 सफे से। ये जो है ना, अच्छा थोड़ी इबारत ज्यादा पढ़े ना, टाइम एहतियाजात ज्यादा ले लें। इबारत इबारत एक दो जुमले तो पढ़े ना आगे पीछे से। आपने कहा सिर्फ इतना पढ़ा कि बनी हाशिम ने बैअत किया, आगे पीछे उसका क्या लिखा? पहले की तरह अपने मजहब का तारुफ करवाना है। हजरत अली शेर खुदा बनु हाशिम में से एक थे, जो उस बैत में न थे बवजह बीमारी आगे पीछे सैयदा भी पढ़ा पाक, करो ना। और जमे कुरान का भी जिक्र है। फिर मौला अली ने अला रूसिल अशहाद ये कहकर बैत कर ली अबू बकर की कि जब मेरे होते हुए अपनी हयात तैयबा में नबी ने आपको मुसल्ले पे खड़ा कर दिया, जब दीन के लिए नबी ने चुन लिया तो हमने अपनी दुनिया के लिए भी आपको चुन लिया। फिर आप क्या कहना चाहेंगे? आपके पल्ले है क्या इसमें यार? सवाब तो आए, या आप इधर आए या मैं प्यार मोहब्बत से बैठे, आप इधर आ जाए, मैं आपको पसंद का खाना खिलाऊं, आपकी इज्जत करूं और आपको तबलीग करूं, या आप मुझे बुला लें, फलता प्रोटोकॉल दूं माशाल्लाह। तो ये है ना, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास गाड़ी का तेल भी नहीं होता, आपके पास डॉलर वालर का भी होते हैं, आप मुझे बुलाए, ज्यादा अच्छी बात है। ये फलता से कुछ नहीं निकलेगा। आपने तो मौला अली पर तोहमत लगा दी, नऊजुबिल्लाह। रह गई बात गदीर खुम की, जो आपने की। गदीर खुम पता है आपको? कई इसके पस मंजर की बातें हैं, बाद में ये भी होगा कि नहीं है, बाद में है कि ये है कि इंतजामी एतबार से यमन के हवाले से, मौला अली के हवाले से कुछ गुजारिशात थी, हम शिकायत भी नहीं कहते, अदब से। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर सहाबा से फरमाया, सबसे पहले अपना हक मनसब जतलाया, उन्हें बताया, तस्दीक करवाई, अलस्तो अना औला बिकुम, क्या मैं तुम्हारा नबी नहीं हूँ? क्या मेरा हक है तुम पर या नहीं? सब ने कहा या रसूल अल्लाह हाँ है। फरमाया जिसका मैं मौला हूँ अली उसका मौला है। यानी क्या मतलब? जिसके साथ मैं हूँ अली उसके साथ है, जिसके साथ अली है मैं उसके साथ हूँ। आगे हुजूर ने दुआ फरमाई, दुआ इस माने का नतीजा है, या अल्लाह जो अली से मोहब्बत रखे, दोस्ती रखे, तू उसे महबूब रख, जो इससे अदावत रखे तो इससे अदावत रख। अब खिलाफत यहाँ तो हमें दूर दूर तक भी नजर नहीं आती, हाँ मकाम अली नजर आता है, विलायत अली नजर आता है, अली से नबी का प्यार भी नजर आता है, सहाबा का प्यार भी नजर आता है जो मुबारके दे रहे हैं मौला अली को। खिलाफत कहाँ से आई? फलता फलता आपने पका रखा और शायद कोई है ही नहीं आपके पल्ले। कोई आयत पढ़े हमें नफी खिलाफत की? कोई हदीस हमें बताए नफी खिलाफत की? अपने कुरान हदीस को आप नहीं मानते तो कम से कम अपनी किताबों को तो माने। मेरा नहीं बनता अपना तो बन। शेख जी इस बात का आपने ख्याल रखना है, मेहरबानी फरमानी आपने। अच्छा ये देखो, ये मेरे पास शराई जदीद है यार, हवाला एक बड़ा जरूरी है। चलो कोई बात, मैंने इनके बीच में बोला था, मैंने इनके बीच में बोला। चलो मैं अगले में पेश कर लूंगा, अगले में पेश कर लूंगा, कोई मसला नहीं। अगली अगली टर्न लिए भी कुछ रख लो माल।
ہیں میں کہا اگلی ٹرم لینگ کچھ رکھ لو والش والے وہ اتنا گرم ہو رہے ہیں جی ساری رات ساری رات چلنا ہے نا نہیں یہ نہ سمجھن کے وڈیرے نے نہیں میں جوان ہوں یاری صاحب تو بڑے وکی آدمی ہیں نا یہ ویسے دادا پردادا کہہ رہے ہیں یاری صاحب میں عمر نہیں ہے بزرگ یاری نے صاحب کی وڈیرے عمر نے تھک کتنی گئے ہے نے یاری صاحب کی عمر کتنی ہے یہ نہیں دستے عمر آپ کے پوتے سے بھی چھوٹے ہیں جی نہیں آپ کے نہیں پوتے سے بھی یہ لگتے چھوٹے ہیں عمر ان کی کافی ہے آپ کے پوتے سے آپ ہمارے پردادے سے بھی بڑے ہیں مجھے شیخ کسی صاحب خاص بندے نے بتایا ہے آپ بڑے میرے عزیز پیارے اسی لیے آپ کو توبہ دلانا ہم نے 61 اسی لیے اپنا کلمہ پڑھوا رہا ہے آپ کو 50 سے تو آپ ہی ابو ہے نا 50 ابو ہے نہیں 50 میں نہیں 60 پیر ابو صاحب یہ نہیں 50 60 پلس نہیں ہیں 60 لیکن کم یہ از کم لگتے 110 فاٹی سال کے دل شیخ صاحب 50 پلس تو ہے نا یہ سانو 50 بڑا پلس بناتے ہیں ہیں آپ چھوٹے مانتے ہیں بچے ہاں بن لیں ہم ان سے پیار کرنے کو تیار ہیں پیار کرنے کو آپ ہی نہیں آتے ہیں وہ ماشاءاللہ ان کی شخصیت ایسی ہے تبلیغ بھی نا کرتے ہیں پیار بھی کرتے ہیں ان سے ماشاءاللہ تبلیغ اب تو ان کی کرنا بات فرض شروع ہے نا کروائیں نا جی وہ تو میں وہ اگلی تو ٹرم میں واجب ہے یہ نا بقایا کچھ دلائل اور دے لوں پھر آخر میں کلوزنگ آپ مجھے دے دیں بھائی موزت جو ماشاءاللہ ہے نا بڑی وہ کیسے نا بلانا ہے موزت کی اچھی نصیحت کے ساتھ ان کو پیار سے بلانا ہے جی 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 اجازت ہے جی وجادلہم باللتی ہی احسن جی بسم اللہ سر بسم اللہ یاری صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین شیخ صاحب نے پھر ہیرا پھیری کیا ہے حدیث غدیر میں اس عمر میں دیکھیں تسلیم ہونا چاہیے نس کے سامنے اور نس کے ساتھ ہیرا پھیری کرنا اس عمر میں شیخ صاحب یہ اسرائیل علیہ السلام کے بھی آ سکتے ہیں آپ کے لیے ٹھیک ہے نا وہ تو کسی کے لیے بھی آ سکتے ہیں آپ تو زیادہ ہی تو اس لیے اس عمر میں نس کے سامنے تسلیم ہونا اور ایمان کو قبول کرنا یہ سب سے زیادہ اہم چیز ہے جب حدیث غدیر میں نے آپ کے سامنے کہہ دیا بھائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتباع نہیں کرو گے اہل بیت علیہ السلام کی گمراہ ہو جاؤ گے پھر فرمایا من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا تو اس سے کیا بنتا ہے کہ میں آپ کا دوست ہے علی علیہ السلام آپ کا دوست ہے یا اتباع نہیں کرو گے گمراہ ہو جاؤ گے من کنت مولا جس کا میں آقا ہوں او بھائی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ کیا بنی اسرائیل کے ہر فرد پہ جس فرد پہ بھی آپ نظر ڈالیں اس کا آقا موسیٰ علیہ السلام نہیں تھے بالکل تھے اس کا آقا حضرت ہارون علیہ السلام نہیں تھے بالکل تھے انت منی وہی منزلت ہے نا ہارون والی منزلت ہے من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا محترم ناظرین انہوں نے کہا کہ فلتا فلتا تم کہتے ہو یہ تو آپ کی کتب میں لکھا کہ مولا نے بیعت کیا اچھا مولا اور بنی ہاشم نے بیعت کی یہ اہل احتجاج کتاب سے انہوں نے عبارت پڑھی ہے اس میں یہ ہے جی کہ بنی ہاشم سے ابو بکر عمر نے کہا بایعوا ابا بکر فقد بایعہ الناس وَأَيْمُ اللَّهِ لَئِنْ أَبَيْتُمْ ذَلِكَ لَنُحَاكِمَنَّكُمْ بِالسَّيْفِ ابو بکر سے بیعت کرو اگر نہیں کرو گے تو ہم آپ کے سر قلم کر دیں گے بنی ہاشم سے کہا فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ بَنُو هاشم أَقْبَلَ رَجُلٌ فَجَعَلَ يُبَايِعُ حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِمَّنْ حَضَرَ إِلَّا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السلام جب بنی ہاشم نے دیکھا کہ ہمارے سر قلم ہو جائیں گے تو ہر ایک نے بیعت کی سوائے امام علی علیہ السلام کے فقالوا له بايع ان سے کہا کہ بیعت کرو اس نے کہا انا احق بهذا الامر منه وانتم اولى بالبيعه لي امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ آپ میری بیعت کریں یہ تو میرا حق بنتا ہے ابو بکر سے زیادہ میرا حق بنتا ہے تم اور ابو بکر آ کے میری بیعت کرو اخذتم هذا الامر من الانصار پھر امیر المومنین علیہ السلام نے فضائل بیان کرنا شروع کیا احادیث سنا دی حدیث غدیر فلان فلان حدیث منزلت کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عارف بالکتاب اللہ ہوں اس کے بعد انہوں نے کہا بیعت کرو گے یا گردن کاٹ دیں مولا امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ تم اگر بیعت کاٹ دو تو تم نے ایک بے گناہ کی گردن کاٹی ہے انہوں نے کہا میں پرواہ نہیں جی ہم گردن کاٹیں گے آپ کی حدیث تو پوری پڑھو نا اکراہ کیا ہے پھر اس کے بعد مولا علیہ السلام نے حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب دیکھا کہ میرے گردن کاٹیں گے تو بیعت کیا جیسے حضرت عمار کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دیا تھا کہ اگر یہ تمہیں کہتے ہیں کہ پیغمبر کو گالی دے دو اپنی جان چھڑا دو گالی دے دو اور اس پہ یہ بھی نہیں کہ اس کے الفاظ کیا اور پھر آپ نے جو اسامہ والی پڑھی ہے اس میں یا طاعن او کارہن قال لا بل کارہا اسامہ سے بھی مولا علیہ السلام نے کہا کہ انہوں نے مجھے مجبور کیا بیعت پر ٹھیک ہے نا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ مولا نے بیعت کیا ہے بنی ہاشم نے پوری عبارت تو پڑھ لیتے نا وہ کون سے آپ کے یہ حجت ہے وہ تو آپ کے خلاف ہے اس سے آپ کا حق نہیں بنتا اس کا ابو بکر کی خلافت نہیں بنتی اس سے ابو بکر کی خلافت کا بطلان واضح ہو جاتا ہے میرے محترم ناظرین آپ کی خدمت میں کچھ باتیں نقل کریں ان کی کتاب سے کہ ابو بکر کی خلافت صحیح ہو ہی نہیں سکتی جی ابو بکر صاحب کی خلافت بالکل یہ تو خلیفہ ان کا ہونا ناممکن ہے کیوں ناممکن ہے پہلی بات یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام کو خلیفہ بنایا میں نے 2 احادیث دکھا دی ہیں یہ رد نہیں کر سکے جی کوئی رد نہیں کر سکے اگلی حدیث دیکھیں محترم ناظرین یہ کتاب ہے صحیح بخاری شیخ صاحب دیکھو یہ حدیث نمبر ہے 3706
انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. ہائے ہائے ہائے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو اس کا انکار کرے وہ کافر ہے. شیعوں کے نزدیک بھی، اہل سنت کے نزدیک بھی. یہ المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری جزء ثالث ملاحظہ کریں. یہ حدیث حاکم نے کہا یہ حدیث صحیح ہے، حدیث نمبر 4686. ذہبی نے بھی کہا یہ حدیث صحیح ہے. ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا، یا علی ما القرآن والقرآن ما علی لن يتفرقا حتی یرد علی الحوض. علی علیہ السلام قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن امام علی علیہ السلام کے ساتھ. قیامت تک ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے جب تک حوض کوثر پہ مجھ پہ وارد نہیں ہوں گے. اور میں نے پہلے دکھایا تھا نا صحابہ دین میں بدعت داخل کریں گے، ٹھیک ہے نا. وقل اللہ شرہ. یہ الفاظ پڑھے ہیں اہل بیت اور قرآن کے، یہ الگ بھی نہیں ہوں گے. جو قرآن کہے گا اہل بیت عمل کریں گے. ہاں بالکل بالکل. جو قرآن یا ان کا ہر فعل قرآن کے مطابق ہے، ہر قول ہر عمل قرآن کے مطابق ہے، یعنی اہل بیت علیہ السلام معصوم ہے. پھر مزید ملاحظہ کریں کتاب السنہ لابی بکر بن ابی عاصم، یہاں پر ملاحظہ کریں علی منی وہو انا من وہو ولی کل مؤمن بعدی. علی علیہ السلام میرے ہیں، میں علی علیہ السلام کا ہوں، وہ اور مؤمن کے ولی ہیں میرے بعد. اسناد صحیح علی رجال مسلم. قال لعلی علیہ السلام انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انک لست نبیا وانت خلیفتی فی کل امت من بعدی. اللہ 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 اللہ. اب ہر مؤمن پر شیخ صاحب خلیفہ بلافظ تعین ہو گیا جی. شیخ صاحب ایمان لاؤ کلمہ پڑھ، خلیفہ بلافظ تعین ہو گیا. انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی. حاشیہ نمبر 1 اسناد حسن رجال الشیخین. اب جب یہ سمجھ آئی نا، اب یہ سمجھ آیا نا کہ مولا علی اعظم قرآن کے ساتھ، قرآن امام علی علیہ السلام کے ساتھ، تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ امام علی علیہ السلام کا کوئی قول قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتا، ہر فعل قرآن کے موافق ہے. اب آ جاؤ جی، یہ صحیح مسلم ہے. شیخ صاحب دیکھو ادھر، شیخ صاحب ادھر دیکھو، چاپ دار الفکر صحیح مسلم. ہاں مسلم نے کہا لم اضعها هنا ليس كل شيء عندي صحيح وضعتها هنا انما وضعتها هنا ما اجمع عليه. مسلم بن حجاج نیسابوری نے کہا کہ میں نے اپنی کتاب صحیح میں ہر صحیح حدیث کو داخل نہیں کیا کہ ہر صحیح حدیث کو داخل کروں، صرف وہ احادیث جو اجماعی طور پہ صحیح ہیں ان کو داخل یہاں پہ میں نے درج کیا. جب یہ پتہ چلا محترم ناظرین، یہ کتاب الجہاد والسیر والمغازی باب حکم الفی حدیث نمبر 1757 مسلم میں مولا علی علیہ السلام آتے ہیں ابو عباس کے ساتھ عمر کی خلافت میں فدق کا مطالبہ کرنے. فدق دے دو. آئے ہائے ہائے. پہلے تو ابو بکر نے کہا تھا نا کہ فدق کیا ہے؟ فدق انما معاش الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ. انبیاء کی تو میراث ہی نہیں ہوتی، وہ جو چھوڑ کے جائیں وہ تو صدقہ ہوا کرتا ہے، صدقہ ہوا کرتا ہے. تو یہ ابو بکر کی خلافت کے بعد عمر کی خلافت سے، اگر ابو بکر سچے تھے عمر سے کیوں مطالبہ کر رہے ہیں فدق کے؟ اس کا ایک ہی مطلب بنتا ہے کہ ابو بکر ان کے نظر میں سچے نہیں تھے. یہی بات ابو بکر عمر کو سمجھ آئی. ہاں کہ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو ابو بکر نے کہا کہ میں وصی پیغمبر ہوں اور آپ لوگ یہاں پہ میراث لینے آئے تھے، اور ابو بکر نے کہا ما نورث ما ترکنا صدقہ فرأیتماہ کاذبا آثما غادرا خائنا. تو یا علی اب عمر اعتراف کر رہے ہیں آپ کی نظر میں ابو بکر، یہ دیکھو یہ الفاظ ہیں، میں یہ نہیں کہنا کہ میں نے کوئی بے حرمتی کیا. کاذب جھوٹا، آثم گناہگار، غادر غدار، خائن خیانت کرنے والا تھا. امام علی علیہ السلام نے نہیں کہا کہ نہیں وہ میرے نظر میں ایسا نہیں تھا. عمر صاحب جب کہہ رہے ہیں کہ اے علی آپ کے نظر میں ابو بکر صاحب کی یہ مقام ہے، یہ مسیح مسلم ہے کہ وہ جھوٹے بھی ہیں، گناہگار بھی ہیں، غدار بھی ہیں، خائن بھی ہیں. بتاؤ جب امام علی علیہ السلام کا ہر قول قرآن کے مطابق ہے، وہ خلیفہ رسول ہیں، وہ اس امت کے ہارون ہیں، تو ابو بکر کیسے خلیفہ برحق ہو سکتا ہے؟ کیسے امام برحق ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا، نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا. تو میرے محترم ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ ان کے اپنے کتاب مسلم میں ایک اور حدیث ملاحظہ فرمائیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے کیا روایت. تو میرے محترم ناظرین میں مزید حدیث پیش نہیں کروں گا اس ٹرن میں کیونکہ میرے پاس ٹائم کم ہے. تو عرض یہ ہے کہ جو خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہی کام جو بنی اسرائیل نے اپنے انبیاء کے ساتھ کیا، وہی کام جو بنی نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے اوصیاء کے ساتھ کیا، وہی کام جو بنی اسرائیل نے ہارون علیہ السلام کے ساتھ اسی امت نے بھی کیا. اصلی امام کو ہٹا کر جعلی امام کو پیشوا بنا دیا اور اس کے حق میں حدیثیں جعل کر دی، اور ابھی تک ان سے اس کی امامت ثابت نہیں ہو رہی.